السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان مولوی مجاہد، آپ دیکھ رہے تہذیب البیان۔ کچھ خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات سے اپیل ہے کہ جو حضرات ابھی تک ہمارے چینل سے جڑے نہیں، چینل سے جڑ جاوے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر۔ آئے خبر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر اتر پردیش کے طرز پر، یعنی یوگی حکومت کے طرز، ان کے طریقے پر مدھیہ پردیش میں بھی جبری تبدیلی مذہب کے خلاف بل کو لے کر آ ہی گئی۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کے صدارت میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایم پی فریڈم آف ریلیجن بل 2020 کو منظوری دی گئی۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ نروتم مشرا نے یہ بھی کہا ہے کہ ایم پی آزادی مذہب تبدیل 2020 کے تحت نابالغ خواتین، ایس سی اور ایس ٹی متعلق لوگوں کی جبری تبدیلی مذہب کے کرانے کا قصوروار پائے جانے پر کم سے کم 10 سال کی قید اور 50,000 کا جرمانہ عائد کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں، لو جہاد بل کسی ایک قوم کو نشانہ بنا کر منظور کیا جاتا ہے، مسلم قوم کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ جتنے اخبارات اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں ٹیلنٹ اور نشانہ مسلمان قوم کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اس کالے قانون سے حفاظت فرمائے۔ دوسری خبر کسان تحریک کے بارے میں ہے۔ عمران مسعود نے کہا کہ اگر کسان تحریک ناکام ہوئی تو ملک کی باغ ڈور امبانی اور اڈانی کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے کہا کہ تقریباً پچھلے ایک ماہ سے کسان زرعی قوانین کے خلاف ایک ماہ سے مظاہرہ اور آندولن کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ان سے مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک کسان اپنی تحریک کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مٹی کا ذرہ ذرہ اب گونج اٹھا ہے کہ کسانوں کے مطالبات کا جوابات دے دیجیے۔ اور آگے انہوں نے ایک ویڈیو، کانگریس سینئر نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کے مطالبات کو نہیں مانے گی تب تک کہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ اور کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق رکن اسمبلی عمران مسعود نے کہا کہ کسان تحریک اب آر پار کی لڑائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس پہلے دن ہی سے کسان آندولن کی کسان سمرتھن میں کھڑی ہے اور زرعی قوانین کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آندولن کے اندر 30 سے تقریباً زیادہ یعنی 35 تک کے لوگ اس میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، لیکن حکومت اتنی بے حس ہو چکی ہے وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو رہی۔ عمران مسعود نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ کسان آندولن کسی بھی طریقے سے ناکام ہو گیا تو اس کی باغ ڈور امبانی اور اڈانی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کسان آندولن اگر ناکام ہوا تو جیت امبانی اور اڈانی کی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی بن کر امبانی اور اڈانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی خبروں کو سننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔